آپ کہیں اپنے بیٹے کو ایسی جگہ نہ بھیج دے جہاں سے واپس آ کر جناب کہے وہ یہ درود نہیں ہے، یہ فاتحہ نہیں ہے، یہ جناب ختم نہیں ہے، یہ کل شریف غلط ہے، یہ جنازے کی بات دعا نہیں ہے، ہر سب کچھ بند 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 جناب والا جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ بند بند رہتے ہیں۔ ایسا تو نہ ہو نا اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو کہیں ہم گمراہ نہ کر دے۔ 1857 میں جب اہل سنت کے علماء کو انگریز نے آ کر ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا اور توپوں کے سامنے باندھا اور توپ چلا کر پردے پردے ان کے کر دیے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیسے نامور عالم، کفایت علی کافی، عنایت احمد کاکوروی، حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی، ملا صدر الدین آزردہ جیسے علماء کو جب انگریز پانچھی چڑھا رہے تھے، جنزیریں ڈیمانڈ بھیج رہے تھے، کالے پانی کی سزائیں دے رہے تھے، اسی دور میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جن کے لیے انگریز خود مدرسے بنا رہے تھے، ان کو ماہانہ پیسے دے رہے تھے، 600 تنخواہیں دے رہی تھی اس دور میں 1857 میں۔ اس کا سبب کیا بنا؟ پھر وہ تباہی آئی جو آج ہمارے گاؤں ہمارے علاقے تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضور کے عشق اور علوم کے منکر، مگر ہمارے بریلی شریف کے وہ عالم، وہ ہستی، وہ عظیم عالم جن کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہیں، امام فاضل بریلوی، امام الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، جب انگریز کے وظیفہ خور مولیوں نے یہ فتنہ پھیلایا کہ حضور ہماری طرح ہے، ہم ان کی طرح ہیں، تو آپ نے فرمایا نا 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 ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ عشق علوم پھیلائے، فرمایا ہمیں تو جو کچھ مل رہا ہے حضور کے صدقے مل رہا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ ہے، فرمایا جو حضور سے رخ پیر دے وہ تو جہنمی ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ کو اور جنت سے کیا نسبت بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔
عشق محبت قربان جائے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمیں جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے سے ملا ہے. یہ ہماری جتنی بہاریں ہیں، آج یہ جشن تحصیل علم کی بہار ہے، یا ہم اتنے بھرے بڑے گناہوں کے باوجود یہاں سلامت چہرے کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں. یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہی کے دم قدم سے جان عالم کی بہار، ہے انہی کے دم قدم سے جان عالم کی بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر، وہ نہ ہو عالم نہ ہو. گرامی، میرے خیال میں آپ میری مقصد کو سمجھ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو عشق والوں سے حاصل کرنا، ہر ایرے غیرے سے نہیں حاصل کرنا، ہر نتو پتو مولی سے نہیں حاصل کرنا. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہو تو اس بندے سے، اس عالم سے جو سراپا عاشق رسول ہو، جو آپ کو یہ بتائے کہ دنیا اللہ نے بنائی بھی اس پیارے کی خاطر، سجائی بھی اس پیارے کی خاطر، جیسے اعلیٰ حضرت ہوئے، جیسے ہمارے حضرت عبد الرحمن بابا نے بھی یہی بات کہی. آپ فرماتے ہیں مختد کن مروایم دل مرزل پہ تار تار نشتا، ہوئے مختد کن مروایم دل مرزل پہ تار تار نشتا، سروے کستا قد بولم د سروی ان رفتار نشتا، سروے کستا قد بولم د سروی ان رفتار نشتا. زلف دینا حقا خلق بولی پسنبل سنم، زلف دینا حقا خلق بولی پسنبل سنم، ولیکن مشکو ترا ہیت دا گیا کار نشتا، سروی کستا قد بولم دا سرویون رفتار نشتا، ماچی غگ پو غگو تا دا دردس پیو آور دو. رحمان بابا فرماتے ہیں کہ میں نے جب یا رسول اللہ آپ کے پیارے شہر کی کتوں کی آواز سنی نا، مدینہ پاک کے کتوں کی آواز، فرماتے مجھے اتنی میٹھی لگی کہ چمن کے اندر چہچہانے والی بلبل کی آواز بھی اتنی میٹھی نہیں. ماچ غگ پو غگو ستا دا دردس پیو آور دو، ماچ غگ پو غگو ستا دا دردس پیو آور دو، ہستے رنگ بلبلا پچمل کے پگفتار نشتا، سروی کستا قد بولم دا سروی ان رفتار نشتا، مختد کل مروایم دل مرزل پہ تار تار نشتا، سروی کستا قد بولم دا سروی ان رفتار نشتا، ستا دیدن آغا کر چے سر پتن پاس نوی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا استادی دن حقا چے سر پتن پاس نوی. بڑی پیاری بات فرمائی. کچھ تو پشتو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جن کو پشتو سمجھ آتی ہیں وہ ہاتھ اٹھائے، میرا بھی دل خوش ہو جائے. ماشاءاللہ کافی پشتو سمجھنے والے ہیں. بابا فرماتے ہیں کہ حضور کی دیدار وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنا سر بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دے، جو سر کو سرکار سے عزیز نہ رکھے، پیارا نہ رکھے، وہی بندہ حضور کی دیدار حاصل کرتا ہے.
کفایت علی کافی 1857 میں جب انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو انگریز اس کو تلاش کر رہے تھے، وہ کئی چھپ گئے تھے، 3 ماہ تک چھپے رہے۔ جب انگریز نے ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے میدان میں لایا اور سزائیں دی، بڑی سزائیں دی ان کو، رات کو جب وہ سو گئے تو بخت بیدار ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوئی۔ تو کافی رونے لگے، عرض کیا حضور اگر مجھے علم ہوتا کہ ان سزاؤں سے آپ کی دیدار نصیب ہوگی تو میں اتنے 3 ماہ تک چھپ کے نہ پھرتا، میں پہلے سے اپنی گرفتاری دے دیتا۔ یہ وہ مجاہد تھے، جب صبح کو پھانسی دی جا رہی تھی ساری رات انگریز نے ان کے جسم پہ استریاں چلائی، گرم گرم استریاں جسم پہ چلائی، گرم استری، اور پھر زخموں پہ مرچ مسالے ڈالے، اور صبح وہ 2 قطاروں میں انگریز افیسر کھڑے تھے کہ جب پھانسی کے پندے کی طرف وہ جائیں گے نا تو ہم، چونکہ ان کے زخموں پہ مرچ مسالے تازے لگے ہیں، ساری رات استریاں چلی ہیں، تو وہ درد سے کرا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، ہم ان پہ ہنسیں گے۔ لیکن کافی جب میدان میں نکل آیا تو فرمانے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور بہادروں کی طرح، پہلوانوں کی طرح پھانسی کے پندے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ عاشقوں سے علم حاصل کرنا ہے۔